اب سورہ بقرہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل یعنی کہ خاص طور پہ یہود کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان کو جو ہدایت دی گئی تھی وہ ہدایت بیان کی گئی ہے جس کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھا سکے۔ پھر ان کی جگہ بنی اسماعیل کو ذمہ داری دے دی گئی، اس کا بیان ہے، اور کیا ہدایت اور شریعت جاری کی گئی اس کا بھی بیان ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے سورہ بقرہ کا۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 39 تک تمہید ہے، یعنی کہ اس میں ہدایت کے بارے میں مختلف رویے سمجھانے کے لیے فرشتوں اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو یہ تمہید ہے 1 سے 39 نمبر کی آیت تک۔ پھر آیت نمبر 40 سے 123 تک اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کو دی گئی ہدایتیں اور کس کس طرح انہوں نے ہدایتوں سے سرکشی کی، روگردانی کی، اس کا بیان ملتا ہے۔ آیت نمبر 124 سے 141 تک اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور کس طرح انہوں نے دعائیں مانگی آگے آنے والی نسلوں کے لیے، اور کس طرح انہیں خانہ کعبہ کی تعبیر کی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور آیت نمبر 142 سے 283 تک اس میں بنی اسماعیل کا ذکر ملے گا۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب کیونکہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دی گئی تو اب ان کا ذکر ملے گا اور ان کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کی تفصیل ملے گی۔ اور آیت نمبر 284 سے 86 تک اس کا خاتمہ ہے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو کیسا سمجھ رہے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں اس کو پورا کرنے کی۔ تو اس طرح اس صورت کو آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کا ایک تمہید ہے اور ایک خاتمہ ہے، اور اس کے بیچ میں ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور ایک طرف بنی اسماعیل ہے، اور بیچوں بیچ اس پوری صورت کے ابراہیم علیہ السلام جو کہ ظاہر ہے جد امجد ہیں بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل کے بھی، بالکل بیچوں بیچ ان کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا ہے دیکھو دین تو وہی ہے تمہارے باپ ابراہیم نے دیا تھا، یہی نام ہے اس دین کا، دین ابراہیم۔ بنی اسرائیل کو کہا تم یہ ذمہ داری نہ اٹھا سکے، تم نے دین کا حلیہ بگاڑا، اب ہم بنی اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ کو ذمہ داری دے رہے ہیں امت وسطہ بنا کر، اب یہ ذمہ داری کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ الفاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ آ رہی ہے۔ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے اور لگ بھگ 13 سال بعد مدینے میں یہ سورہ بقرہ شروع ہوگی، لیکن آج جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے جہاں سورہ فاتحہ ختم ہوئی ہے وہیں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کا شاندار نظم ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ کو سمجھ کر، اس کا ادراک کر کے، اس کو اپنا رب مان کر، رحمان اور رحیم سمجھ کر، آخرت پہ ایمان لا کر دعا کی ہے۔ پہلے وعدہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد، اور ہدایت کی دعا کی ہے کہ ہمیں وہ ہدایت ملے، وہ راستے پہ چلنے کی ہدایت جو انعام یافتہ کا ہو، اور وہ نہ ہو جو غضب یافتہ ہو جائیں جس پہ چل کے یہ بھٹک جائیں۔ اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، دیکھیں کس شاندار طریقے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ فاتحہ دہرا لیں جی،
ہم نے بالکل توحید کے ادراک کے ساتھ رب العالمین کو پہچان کے یہ جان کر کے وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ معاملہ یوم الدین تک لے کے جائے گا تاکہ آپ اس کی رحمت صحیح معنوں میں ہم معلوم کر سکیں۔ یہ اقرار کیا ہے سامنے کھڑے ہو کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے استعانت، تجھ سے مدد۔ اور جب آخرت پہ یقین آ گیا ہے تو دعا بھی وہ مانگی جو آخرت میں کام آئے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کو الیبوریٹ کیا آگے بڑھا کے کہ کون سی صراط جس پہ چل کر انعام یافتہ ہوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جس پہ تیرے غضب کے حقدار ٹھہر جائیں، وہ غلطی ہم سے نہ ہو جائیں، اور نہ بھٹک کے رہ جائیں کہ اپنی خواہشات کو دین بنائیں اور تیری ہدایت کو نظر انداز کریں، بھلے اچھے امید پر ہی کریں ایسا کام لیکن خود نہیں کرنا۔ یہ دعا مانگی ہے نزول قرآن کی دعا، اور اب دیکھیں قرآن اس کا جواب دینا شروع کر رہا ہے سورہ بقرہ سے۔ الف لام میم ہے، ذالک الکتاب، یہ ذالکہ بہت زیادہ استعمال ہوگا قرآن میں، یہ اس میں اشارہ ہے، بہت سارے اس میں اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالکہ عام طور پہ کہتے ہیں کوئی دور کی چیز۔ اب یہ نحو کی باتیں یہاں پر دیکھیں، سیدھا جو لکھا ہوا ہمارے پاس لفظی قرآن موجود ہے، یہ کتاب ہے لا ریب ہے، یہ لا ریب بھی قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوگا، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور کتاب پہ الف لام لگا ہوا ہے الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یہ۔ اور اس میں ہے کیا؟ فی کا مطلب ہی ضمیر ہے، ہی قرآن کے لیے آیا ہوا ہے، فی کا مطلب کسی چیز میں، اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی پرہیزگاری، آسان لفظوں میں تقوی ہے جس کو آخرت کا یقین آ جائے، جس کو آخرت کا یقین آ جائے دو ہی کام کرے گا، وہ تیسرا نہیں کر سکتا۔ پہلا کام وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا نا، آخرت کا یقین آ گیا، اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن غلطی ہوگی فوراً معافی مانگ لیا کرے گا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب ہرگز یہ نہیں غلطی ہی نہیں ہوگی، لیکن غلطی پہ فوراً نادم ہو جایا کرے گا۔ یہ آگے اور ایلیبوریٹ ہو جائے گی بات۔ تو یہ ہو گئی کہ جن میں ہی اب یہ دیکھیں 13 سال بعد کھڑے ہو کے یہ بات کی جا رہی ہے، 13 سال قرآن سنایا جا چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مخاطب ہو چکے، لوگ اسلام لا رہے ہیں، اللہ کو جو سلیم فطرت ہے ویسی پہچان رہی ہے، اب وہ ہدایت کی دعا مانگ کر کہہ رہی ہے اچھا تم نے اپنے رب کو پہچانا، اس سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تب مل جائے گی تمہیں ہدایت۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سنایا کریں گے، لیکن ابو جہل مانے گا نہیں کیونکہ تقوی ہی نہیں ہے۔ ابو لہب ہی مرے گا، فرعون کے سامنے موسیٰ سناتے رہیں گے ہر بات، مان کے نہیں دے گا، کیونکہ کیا مسنگ ہے اس میں سے؟ تقوی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو ہدایت لے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر دونوں طرح یہ ترک کے بھیجی ہیں، تم ہدایت لینے والے تو بنو، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو جو ہدایت لینے والا ہے اس کو لازمی ملے گی اس سے، اور جو منہ موڑنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا اس سے، جو منہ موڑ جائیں گے، جو سرکشی پہ اتر جائیں گے۔ لینے والے بنتے ہو تو یہ رہی ہدایت موجود ہے اس میں۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے ان کو ڈیفائن کر دیا، قرآن تو تفصیل بیان کرنے والا ہے تو اس نے ڈیفائن کیا الذین بہت قرآن میں استعمال ہوگا، یہ بتائے گا کہ پیچھے سے وہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی وضاحت جاری ہے، کون ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لکھا ہے وہ کون متقین، وہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان سے یؤمنون بنائے، اس کی جمع آ رہی ہے یؤمنون بالغیب، یہ بغیر دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھا ایمان نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے جو کچھ بھی اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کو دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتے ایمان لانے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو قرآن سنا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نظر آ رہے ہیں، قرآن سنائی دے رہا ہے، یہ دو چیزیں تو سامنے آ گئیں۔ اب دیکھیں کن چیزوں پہ ایمان مانگا جا رہا ہے، یہ تو نظر آ رہی ہیں، تو پھر کیا بغیر دیکھے ایمان مانگا جائے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ لوگ ان کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر پرہیزگاری ہے، ہم نے بتانا کسی کو نہیں، اپنا جائزہ لے، نماز قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی یہاں پر شامل ہو رہے ہیں آپ، اور جو ہم نے دیا وہ مما کس میں سے؟ رزقناہم ینفقون، رزقناہم جو ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، یہ مال کو اپنا نہیں سمجھتے کبھی،
یہ مال کو اپنا کسب، اپنی صلاحیت کا صلہ نہیں سمجھتے، اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ۔ جب اللہ کی عنایت سمجھیں گے تو اس کے کہے پہ خرچ بھی کریں گے۔ تو یہ دو خصوصیات آ گئیں ان کی، عمل والی دو خصوصیات آ گئیں۔ صلاۃ تو قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ والذین، یہ واو اینڈ کے لیے، الذین کہیں دوبارہ استعمال کیا لیکن واو ملا کے تاکہ انہی کا کلام جاری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا۔ الیک سامنے والا سنگل کھڑا ہوا ہے، اکیلا، الیک۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما، اور اس پر بھی انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، صرف آپ پہ نہیں، سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، صرف آپ پہ نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک بھی اس میں اشارہ ہے، جیسے وہاں پر ذالکہ تھا نا، یہ جمع میں آ رہا ہے۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علی کا مطلب پر، اپون، ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، و اینڈ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کہ کامیاب لوگ ہیں، کامیابی جن کو مل رہی ہے۔ اب لفظ دیکھ لیں اور دیکھیں کیا بات کر بھی دی گئی ہے۔ یہ پہلی دعا کا پہلے حصے کا جواب دے دیا گیا۔ ہم نے کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم والے کی سمری بتائیے آپ کو، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ آگے جو آپ پڑھیں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ وہ مغضوب علیہم اور ولدالین والا پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسا جواب دے رہی ہے، جیسے ایک ساتھ ہی نازل ہو گئی ہو۔ ادھر آپ کی دعا ختم ہوئی، ادھر قبولیت کی ایکسپلینیشن شروع ہو گئی، ایز اف، لیکن 13 سال کا فرق ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کی شان کیسے لا کے جوڑا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نوٹ کریں، یہاں پر نظر آنے والی دو چیزیں ہیں اور باقی ساری چیزیں نظر نہ آنے والی ہیں۔ جو سنا رہے ہیں، کہا تھا نا انزل الیک کا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کون کھڑے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لاؤ اس نبی پر، اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو سنا رہے ہیں تمہیں۔ تو دو باتیں ہوگی، سامنے کی باتیں، اور جو اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ نظر آ رہا تھا جب نظر آ رہا تھا، نہ آج نظر آئے گا۔ لا کے کون دیتا ہے؟ وہی۔ جب کتاب پہ ایمان لائیں گے تو فرشتوں پہ ایمان لانا پڑے گا نا۔ جب وہی آ رہی ہے تو لا کے کون دے رہا ہے؟ فرشتے لا کے دے رہے ہیں۔ نہ جب نظر آتی تھے نہ آج نظر آئیں گے، نظر تو نہیں آ رہے لیکن کتاب پہ ایمان لا رہے ہیں آپ، وہی سمجھ میں آ رہی تو فرشتوں کا رول بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، نہ آخرت جب نظر آتی تھی نہ آج نظر آئے گی، نہ جب نظر آتی تھی نہ آج۔ تو تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی نظر نہیں آ سکتی تھی، نہ فرشتے، نہ آخرت، اور نہ اللہ۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ قرآن جب دلائل دے رہا ہے، نبی جب سامنے کھڑے ہو گئے، قرآن دلائل دے رہے ہیں، نبی ہے اور دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب پر ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کتاب کو کرو بند، نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے، جو کہہ دیا مان لو۔ پھر تو کرسچن بھی یہ مان لیتا ہے اپنے باپ کی بات۔ اب جب میں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم اللہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتے، نہ آخرت، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے نا۔ اب صرف 5 میں سے آپ قرآن دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہ تقاضا کرتا رہے گا کہ چاروں پہ ایمان لے کر آؤ۔ یہ کتاب انسان دے ہی نہیں سکتا جب تک وہی نہ ملے اس کو۔ یہ خود ہی ثابت کر دے گی یہ بات، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا، اور جب اللہ انسان تک پہنچا رہے تو فرشتوں پہ ایمان لانا پڑے گا، اور جب یہ آخرت پہ یقین دلا رہی ہے پورے دلائل تو ایمان لانا پڑے گا۔ ہو گیا ایمان پورا، تو یہ انعام یافتہ پورے ہو گئے۔ یہ انعام یافتہ کون ہوتا ہے؟ یہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان، اللہ پہ ایمان، اس کے نبیوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، یہ رکھتے ہیں ایمان۔ اور جب یہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو قرآن باقی باتیں بتائے گا، اس نے 2 اعمال بتا دیے آپ کو۔ اس سے پہلے مفلحون قرار دے، اس سے پہلے متقین قرار دے، اس نے کہا 2 اعمال بھی ضرور کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، یہ 2، اس کا مطلب ہے اور نہیں کریں گے۔ یہ دونوں بنیاد ہے تمام پر اعمال کی، ایک ہے صلاۃ کو قائم کرنا، ایک ہے مال میں سے خرچ کرنا۔ جس نے صلاۃ قائم کر لی اس سے کوئی عبادت چھوٹ نہیں سکتی، قائم ہونی چاہیے۔ اور جس نے اپنے ہی کمائے ہوئے مال کو اللہ کا مال سمجھ کے خرچ کر لیا، اس سے لوگوں کی کوئی حقوق کم نہیں ہو سکتے۔ عام طور پہ دیکھ لیں آپ، 2 بنیادی پتھر رکھوا دیے اللہ نے۔ تم صلاۃ قائم کر لو، روزے تم سے نہیں چھوٹیں گے، حج کہیں نہیں جاتا تمہارا، تمہیں نماز بہت کچھ سیدھا کروائے گی، تمہاری عبادات کو سیدھا کروائے گی۔ تم اپنے ہی کمائی سے ذرا اپنے بھائی پہ خرچ تو کرو، اسی میں سے زکوٰۃ تو دو، اسی میں سے غریبوں کے کام تو آؤ، کمایا تو تم نے، پھر دیکھو کوئی لوگوں کی طرف کی نیکی تم سے دور نہیں جائے گی۔ دوبارہ پڑھ لیں ہم لفظ
دیکھیں کوئی بات جو مشکل ہمیں، یہ سارے الفاظ بار بار استعمال ہوں گے قرآن میں اور ہیں بھی آسان. ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے. کتاب ہم استعمال کرتے ہیں ہم پر. اچھا یہ اب نحو کی بات ہوگی، یہاں پر ہم اس طرح ہی سمجھیں گے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. شک کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب میں. یہ تو بینات ہیں، یہ تو بینات ہیں. فی ہی اس میں ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ ذہن میں رکھیں صراط مستقیم دو نقطوں سے بنتی ہے مل کر. ایک آپ کا اپنا اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، اور جب یہ نبیوں کی دعوت سے ملتی ہے تو لکیر کھنچتی ہے اس پہ. تو اسے کہتے ہیں سیدھا راستہ. یہ اندر بھی ضروری ہے اور نبیوں کی تعلیم بھی 100% ضروری ہے، ورنہ صراط مستقیم کھینچ ہی نہیں سکتی. تو متقین ہیں، اب نبیوں کی تعلیم آ رہی ہے، انعام یافتہ ہو جائیں گے. الذین، کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہیں یؤمنون بالغیب، یہ اندیکھے پر ایمان رکھتے ہیں. اندیکھے پر، اندھا ایمان کی بات نہیں ہے، اندیکھے پر، جو دیکھ رہے ہیں اس کو مان کر اندیکھے پر ایمان لا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اور قرآن کو، اور آج قرآن کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا ہے، یہ رہا قرآن. اللہ کے اللہ ہونے کو ثابت کرنا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب ہونا ثابت کرنا ہے، یہ رہا قرآن. فرشتوں کو ثابت کرنا ہے، یہ رہا قرآن. اور آخرت پہ یقین لانا ہے، دلائل سمجھنے ہیں، سمجھانے اگلی نسل کو، یہ رہا قرآن. یہ ہے جس سے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے، رہتی دنیا تک اب یہی رہنے والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ سورت جب ختم ہونے لگے گی تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو 15 آیتیں سمجھائے گی. یہ ایسا قرآن ہے. یہاں تو سمری دی ہے نا اس نے آپ کو، آیت نمبر 260 سے لے کے 283 تک اس آیت کو قرآن ایکسپلین کرنے والا ہے ابھی، کہ خرچ کرنا ہوتا کیا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے. یہ خرچ کرنے کی ایس او پی قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی دی ہے، جہاں پر تعارف کرایا نا آپ سے. جب ہم نظم پڑھیں گے اس کا جو میں نے آپ کو دیا ہے، تو تمہید ہے نا، یہ تو تمہید ایلیبوریٹ بھی ہوگی جا کے. تو آیت نمبر 260 سے لے کر 283 تک خرچ کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے، کون سا مال کرنا ہے، یہ سب بتاتا جائے گا قرآن. آپ جو کچھ شروع کر رہا ہے اس کو ایکسپلین کرے گا. اور اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو پہلے ہو چکا ہے. مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کا انکار کر دیں. یہ یہود کرتے تھے کہ موسیٰ تک مانا، عیسیٰ کا انکار کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، آخری نبی کا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی آخری نبی کا انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا کے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. لیکن مسلمانوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے. یہ تو سب پہ ہی، اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں. کبھی نہیں کہتے تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، کبھی نہیں کہتے انجیل زبور اللہ کی کتابیں نہیں ہے، لیکن قرآن سے سمجھ لیتے ہیں. صدق اللہ العظیم.